بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 نومبر 1916۔ آج کا موضوع ہے احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی جیسا کہ ہم جانتے ہیں اردو ادب میں ایک معروف نام ہے۔ پاکستان کے ممتاز ترین ترقی پسند شاعر، اہم افسانہ نگاروں میں ممتاز اور باکمال شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب کا یوم ولادت 20 نومبر ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی پیدائش 20 نومبر 1916 کو رنگا تحصیل خوشاب سرگودا میں ہوئی تھی۔ احمد شاہ نام رکھا گیا۔ ابتدائی تعلیم آبائی گاؤں میں ہوئی۔ 1935 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1936 میں ریفارمز کمیشنر لاہور کے دفتر میں محرر کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ 1941 تک متعدد سرکاری محکموں میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے کے بعد دلی میں ان کی ملاقات منٹو سے ہوئی۔ منٹو اس زمانے میں کئی فلموں کے لیے اسکرپٹ لکھ رہے تھے۔ قاسمی نے ان فلموں کے لیے گانے لکھے لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی فلم ریلیز نہ ہو سکی۔ قیام پاکستان کے بعد البتہ انہوں نے فلم آغوش، دو راستے اور لوری کے مکالمے لکھے جن کی نمائش بھی عمل میں آئی۔ 1942 میں قاسمی دلی سے واپس آ گئے اور امتیاز علی تاج کے ادارے دارالاشاعت پنجاب لاہور میں تہذیب نسواں اور پھول کی ادارے سنبھالی۔ قیام پاکستان کے بعد پشاور ریڈیو میں بطور اسکرپٹ رائٹر کی خدمات انجام دیں لیکن وہاں سے بھی جلد مستعفی ہو گئے۔ 1947 میں سویرا کی ادارتی عملے میں شامل ہو گئے۔ 1949 میں انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کے سیکرٹری جنرل منتخب کیے گئے۔ انجمن کی مقتدرہ مخالف سرگرمیوں کے باعث قید کیے گئے اور 7 مہینے جیل گزارے۔ 1963 میں اپنا ادبی مجلہ فنون جاری کیا اور 1974 سے 2006 تک مجلس ترقی ادب لاہور کے ڈائریکٹر رہے۔ 10 جولائی 2006 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ افسانوی مجموعے ہیں: چوپال، بگولے، طلوع و غروب، گرداب، سیلاب، آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ حنا، گھر سے گھر تک، نیلا پتھر، کپاس کا پھول، کوہ پیما، پت جھڑ۔ شعری مجموعے: گھر سے گھر تک، نیلا پتھر، کپاس کا پھول، کوہ پیما، پت جھڑ۔ شعری مجموعے تھے ان کے: رم جھم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام، تہذیب و فن، دھڑکنیں، لوح و خاک، ارض و سما اور انوار جمال۔ تنقیدی کتب تھیں: ادب اور تعلیم کے رشتے، پس الفاظ، معانی کی تلاش۔ تو یہ تھے احمد ندیم قاسمی کے بارے میں چند اہم معلومات۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔